السلام علیکم۔ دین کی بات چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک کی رائے میں محدث کے روبرو حدیث پڑھنا جائز ہے، اور بعض حمیدی شیخ امام بخاری یا ابو سعید الحداد ائمہ حدیث نے عالم کے سامنے حدیث پڑھنے کی دلیل زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے لی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ زمام بن ثعلبہ کہتے ہیں، یہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہے۔ زمام نے اپنی قوم کو بتایا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ امام مالک نے عالم کے سامنے پڑھنے کی دلیل سک یعنی اقرار نامہ سے لی ہے، جو لوگوں کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں فلاں نے یہ اقرار نامہ ہماری موجودگی میں پڑھا ہے، اس لیے کہ یہ اقرار نامہ ان کے روبرو پڑھا گیا ہے۔ اور جب استاد کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے مجھے فلاں شخص نے پڑھایا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، عالم کے سامنے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے سفیان ثوری سے روایت کیا، سفیان فرماتے ہیں، جب کسی نے محدث کے سامنے پڑھا ہو اور وہ کہے کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمد بن سلام کا کہنا ہے، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ فرماتے ہیں، امام مالک اور سفیان ثوری کے نزدیک عالم کے سامنے پڑھنا یا اس کا خود پڑھنا برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم مسجد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک اونٹ سوار آدمی آیا، مسجد کی ایک سمت اونٹ کو بٹھایا اور وہیں باندھ دیا۔ پھر اس نے کہا، تم میں سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ ہم نے کہا، تکیہ لگائے سیمی بدن شخص محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب کے بیٹے۔ آپ نے فرمایا، بو ساتت صحابہ، میں نے سن لیا، جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا، مسئلہ پوچھنے میں ذرا سختی کروں گا، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، جو تمہارے دل میں آئے کہو۔ اس نے کہا، تمہارے اور تم سے جو لوگ پہلے گزرے، ان کے رب کی قسم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے؟ فرمایا، ہاں میرے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ پھر اس نے کہا، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن اور رات میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ سال میں ماہ رمضان کے ہم روزے رکھیں؟ فرمایا، ہاں میرے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، تجھے اللہ کی قسم، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اغنیا سے صدقہ لے کر محتاجوں میں تقسیم کریں؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، جو آپ لے کر آئے میں اس پر ایمان لایا ہوں، میں اپنی قوم کا بھیجا ہوا ہوں جو میرے پیچھے ہے، اور میں زمام بن ثعلبہ بنی سعد بن بکر کا بھائی ہوں۔ موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے سلیمان سے، اور انہوں نے ثابت سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس معنی میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری اس کو تعلیقہ اسنا ہی روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں تو ازروع قرآن مجید حضور سے مسائل دریافت کرنا منع کر دیا گیا تھا، بنا بری ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عربی آئے اور کچھ پوچھے، اور ہم سنتے رہیں۔ ایک دن ایک آدمی آیا، وہ بولا، ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ آپ نے فرمایا، اس نے صحیح کہا۔ وہ بولا، آسمان کس نے بنایا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی اور پہاڑ کس نے بنائے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کہنے لگا، پہاڑوں میں فائدہ کس نے رکھا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ تب اس نے کہا، آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آسمان، زمین اور پہاڑ بنائے، کیا اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کے ایلچی یعنی سفارتی نمائندہ یا قاصد نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مالوں میں زکوٰۃ ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے صحیح کہا۔ اس نے کہا، آپ کو اس کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، واقعی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں ان باتوں میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ صحیح کہتا ہے تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اللہ حافظ.